मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, मेरे भाई पर जब मुसीबतों की परेशानियां आई हो, उस वक्त ताबीज को खोल के देखना। याद आया उस ताबीज को कासिम खोलते हैं, और जैसे ही ताबीज को खोला है जैसे ही खोला है, खोल कर देखा तो हसन पहले ही लिख गए थे कि मेरे कासिम, मेरे बारगाह कासिम, ये आज वो दिन है कि मेरे भाई हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज यजीदियों ने चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया है। आज जिंदगी की परवाह ना करना, बल्कि नाना के दीन के लिए हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जाना, ये हसन लिख गए थे। जब ताबीज को पढ़ा, कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट, कहा चाचा अब मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, मुझे इजाजत मेरा बाप देकर गया है, मेरा बाप देकर गया है। और तलवार उठाते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं। हजरत कासिम जब मैदान में पहुंचे ना, ये अली का शेर जब मैदान में पहुंचता है तो उस करबला के मैदान में उन 22,000 के लश्कर में, उन जहन्नमियों में एक पहलवान भी ऐसा आया था। एक पहलवान अरज़क नामी पहलवान था, जिसकी शुजाअत सिर्फ इराक में नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी ताकत उसकी मशहूर थी। बड़ा मशहूर पहलवान था। उसके अपने 4 बेटों के साथ मैदान में आया था, 4 बेटों के साथ। अमर इब्न साद ने कहा, ये अरज़क ये अली का शेर है, ये अली के खानदान का है, ये कासिम हसन का लड़का है, जा इसका मुकाबला कर। तो अरज़क ने ये बात अपनी तौहीन समझी। एक छोटे से बच्चे के लिए इतना बड़ा नामी पहलवान अरज़क जाएगा? कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। अरज़क ने अपने एक बेटे को भेजा, कासिम ने उसे वासिल जहन्नम किया, दूसरे ने जहन्नम किया, तीसरा आया उसे भी फिन्नार किया, चौथा आया कासिम ने उसे भी गाजर मूली की तरह काट दिया। और फिर फरमाया अरज़क से, कासिम ने अब तू आ जा। अरज़क ने जब 4 बेटों की लाशों को देख लिया, खुद आया मैदान में, पहलवान घोड़े पर सवार दंदनाता हुआ आया और कहा कि कासिम तुमने मेरे 4 बेटों को खत्म कर दिया है, 4 बेटों को खत्म कर दिया है। इधर ये अरज़क दंदनाता हुआ मैदान में कासिम के मुकाबले में आया, इधर हुसैन ने अपने हाथों को उठाया, अपने सर को सजदे में रखा, दुआ की कि मौला आज मेरे शहजादे के सामने इराक का सबसे बड़ा बहादुर आया है, ए मौला मेरे बेटे की लाज रखना, मेरे हाथों की लाज रखना, मेरे बेटे को हिम्मत देना, हौसला देना। अभी हुसैन ये दुआ कर ही रहे थे, आवाज देते हैं कासिम चचा सजदे से सर उठाइए, रब ने कबूल कर लिया है। ये देखिए दुश्मन की लाश तड़प रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए दुश्मन की लाश तड़प रही है। वासिल जहन्नम किया उसे भी, और फिर कासिम टूटे हैं। तकरीबन 17 या 1800 यजीदियों को मारने के बाद वापस आते हैं। वापस आए, चाचा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए ना तो ये कासिम पूरे यजीदियों को अकेला काफी होगा, सुभान अल्लाह, अकेला काफी होगा। हुसैन फरमाते हैं, देख रहा हूँ नाना तेरे लिए जामे कौसर लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं, नाना तेरे लिए जामे कौसर लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुना है। कासिम फिर वापस जाते हैं और जाने के बाद यजीदियों पर टूटते हैं और सैकड़ों को मारने के बाद, सैकड़ों को वासिल जहन्नम करने के बाद जब खुद जमीन पर आते हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है। कासिम आते हैं जमीन पर, हुसैन पहुंचते हैं और जाकर के लाश को उठाकर लाते हैं। हुसैन ने अपने हाथों से, दोनों को अपने हाथों से अपने लाल को दफन किया, अपने जिगर के टुकड़ों को दफन किया, अपने उन ओनो मोहम्मद को दफन किया। सारों को जानिसार करते हैं। खुद बारी आती है तो हजरत क्या देखते हैं, ये आखिरी बात मैं आपको बताऊं, क्या देखते हैं कि इससे पहले भी जानिसार गए, मगर सकीना आपकी लाडली है, आपकी बेटी सकीना है, कहती है कि ये बजान हालत सूखा जा रहा है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए। चचा ने सुना, कौन चचा? जिसे दुनिया हजरत अब्बास के नाम से जानती है, हजरत अब्बास है। कहती है मेरी बेटी, मेरी सकीना तुझे पानी चाहिए, ये चचा तेरा अभी जिंदा है, अभी जाता
आता हूँ, मैं دریا سے پانی لے کر آتا ہوں. حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا ہے, مشکیزہ اٹھایا اور اٹھا کر نہر فرات کی طرف جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اور ایسے لڑے ہیں کہ سر گیا. اور جیسے ہی پانی کو بھرا ہے, غور کرنا مسلمانوں, حضرت عباس کے پاسوں پر لاکھوں سلام, حضرت عباس کی طاقت پر لاکھوں سلام. حضرت عباس نے سینکڑوں کے ہزاروں کی بھیڑ میں پاک چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور پانی کو بھرا. جیسے ہی پانی کو بھرا اور بھر کر گھوڑے پر سوار جب خیمے کی طرف آتے ہیں تو ایک شور برپا ہو گیا, ایک شور برپا ہو گیا, ایک انقلاب آ گیا یزیدیوں میں. آواز لگائی کہ اے لوگوں, کوفے والوں, سنو سنو, یہ حسین کا بھائی عباس ہے. اگر یہ خیمے کے اندر ایک بوند پانی بھی چلی گئی, اگر نبی کے خاندان والوں نے ان کے حلق اگر پانی سے تر ہو گیا تو یاد رکھنا عراق کا کوئی بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا, عراق کا بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا. اس لیے عباس کو روکو, عباس کو روکو. عباس کے سامنے بھیڑیوں کی پوری بھیڑ آتی ہے. حضرت عباس تلوار چلاتے ہیں, ایک کاندھے پر مشکیزہ لٹکا ہے, ایک سے تلوار چلا رہے ہیں. گاجر اور مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, گاجر اور مولی کی طرح لوگوں کو بچھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اچانک ایک ایسا تیر آیا, ایک نیزہ ایسا آیا کہ حضرت عباس کا بازو کٹ جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لیتے ہیں, تلوار لیتے ہیں, اسے چلاتے ہیں. مگر کیا کیا جائے, وہ ہاتھ تھوڑا سا جڑا ہوا رہ گیا, تھوڑا جڑا رہ گیا. اب عباس لڑ رہے ہیں نا, لڑ رہے تو وہ ہاتھ لڑنے میں پریشانی دے رہا ہے, وہ ہل رہا ہے تو پریشانی ہو رہی ہے. حضرت عباس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر سے دبایا اور جھٹکا مارا, اس کو الگ کر دیا اور پھر دور لڑنے لگے. سینکڑوں کو واصل جہنم کیا. دوسرا ایک نیزہ آیا, حضرت عباس کا وہ بازو بھی کٹ گیا. اب مشکیزہ ہے, مشکیزہ دانتوں سے دبا لیا اور وہ خیمے کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں. آواز آئی زعیم ابن سعد کی کہ اے لوگوں سنو سنو, تم عباس کو روکو یا نہ روکو, مگر پانی خیمے کے اندر نہ جائے. تیروں کی بارش کر دو, تیروں کی بارش کری. مشکیزہ چھلنی ہو گیا, پانی سارا بہہ گیا اور اتنے تیر آئے کہ عباس زمین پر آئے. اور جیسے ہی زمین پر آئے اور پکارا, حسین اپنے کڑیل بھائی کے لاشے کو اٹھا کر لے کر جاؤ. حسین جاتے ہیں اور جا کر عباس کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد خیمے کے اندر لاتے ہیں. ابھی تھوڑی سی سانس باقی ہے, سکینہ کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں سکینہ تیرا یہ سکا تو پانی نہیں لا پایا, مجھے معاف کر دینا. اے سکینہ مجھے معاف کر دینا, میں پانی نہیں لا پایا. جب سکینہ نے سنا, میرے چچا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تم واپس نہیں آؤ گے تو سکینہ کبھی پانی نہیں مانگتی, کبھی پانی نہیں مانگتی. اے میرے چچا تم جاؤ نا, اپنی بھتیجی کو ایسا, اے چچا تم نہ جاؤ. جب یہ الفاظ بولے تو حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور الوداع کہتے ہیں. اے میری بھتیجی سکینہ, الوداع دنیا سے, اب ملاقات ہوگی, اب ملاقات ہوگی نانا کے سامنے, وہاں ہم ملیں گے. الوداع کہا, الوداع کہہ کر جب کہا تو حسین فرماتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے, آج جوان بھائی دنیا سے جا رہا ہے. حسین فرماتے ہیں آج میری کمر ٹوٹی ہے. اپنے چڑیل بھائی کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں دفن کرتے ہیں. اب سارے جانثار شہید ہو چکے ہیں. حضرت زینب سے حسین پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن زینب. اب حسین سوار ہوتے ہیں. زینب فرماتی ہے بھیا حسین, نانا جب معراج کو گئے تھے تو اس کی رکعت جبریل نے پکڑی تھی. اے میرے بھیا حسین, جب علی بابا جب سفر کو جاتے تھے تو رکعت حسن پکڑتے تھے, اور جب حسن سفر کو جاتے تو رکعت تم پکڑتے, حسین پکڑتے تھے. اے میرے بھیا حسین آج تم جا رہے ہو, تمہاری رکعت کون پکڑے گا, تمہاری رکعت کون پکڑے گا. کہا زینب نے کہ اے میرے بھیا حسین تمہاری رکعت آج میں پکڑوں گی, تمہیں روانہ میں کروں گی. جاتی ہے حضرت زینب خیمے کے اندر جاتی ہے اور نکالتی ہے. کچھ دیر کے بعد ایک پوٹلی کو کھولتی ہے اور پوٹلی کو کھولنے کے بعد اس میں سے کیا نکالتی ہے, ایک دوپٹہ نکالتی ہے اور نکال
کر کہتی ہے کہ اے میرے باپ بھیا حسین جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہ اے میرے بھیا حسین یہ کوئی کچھ اور چیز نہیں، یہ تمہاری ماں فاطمہ کا دوپٹہ ہے، تمہاری ماں فاطمہ کا دوپٹہ ہے، اور اس کا پٹکا باندھتی ہے، پٹکا باندھتی ہے اور باندھ کر گھوڑے پر سوار کرتی ہے، کہتے ہیں میرے بھائی الوداع، میں جانتی ہوں جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، نہیں آیا ہے۔ اے حسین تم جانے کی جا تو رہے ہو، کچھ وصیتیں کرتے جاؤ۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میری بہن زینب یاد رکھنا ابھی حسین تم سے بات کر رہا ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد حسین کا لاشا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، میرے لاشے پر آ کر اپنے گریبانوں کو چاک نہ کرنا، میرے لاشے کے سامنے اپنے بالوں کو نہ نوچنا، میرے لاشے پر گریہ زاری نہ کرنا۔ اے بھیا حسین پھر کیا کرے؟ کہا کہ تم صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمے سے ایک آواز آتی ہے، بڑی ایسی آواز، بڑی ایسی آواز، کیا پھرلائی ہوئی آواز آتی ہے، اے بابا جان ہمیں بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھا تو گرتا پڑتا عابد بیمار نکلتا ہے، حسین کا آخری شہزادہ یہ بچا تھا، عابد بیمار حضرت زین العابدین بچے ہیں۔ کہا کہ میرے بابا ہمیں بھی اجازت دیجیے، بھیا اکبر تو جامِ شہادت نوش فرما چکے، چچا عباس نے بھی اپنے جامِ شہادت نوش فرما لیا، قاسم نے بھی جامِ شہادت نوش فرما لیا، علی اصغر نے بھی جامِ شہادت نوش فرما لیا، ہمیں کیوں؟ ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی نانا کے دین پر اپنے سر کو